الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتساما غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. سجا لے اپنے سینے میں اس کے 30 پاروں کو، سجا لے جو اپنے سینے میں اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر کے لوگ اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. اور یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے ہر مسلمان کو مسلمان کر دے. معزز سامعین کرام اور میرے عزیز بھائیوں، آج کی یہ جو محفل سجی ہوئی ہے، اس کا اہم مسئلہ اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آج تکمیل قرآن یعنی کہ تراویح میں آج مکمل ہوئی ہے. اس بنا پر میری بھی حاضری ہوئی ہے اور آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ طالب علم سے کوئی ایسی بات کہلوائے جو میرے لیے نافع ہو اور آپ سب کے لیے بھی نافع ہو. میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور پھر اس قرآن کریم کو اپنے سینے میں جگہ دینا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے جسے حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الخصائص الکبریٰ میں نقل کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 3 نبیوں کو کتابیں عطا کی ہے، جن میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب نازل کیا گیا، عطا کیا گیا، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کتاب دی گئی، اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت کتاب دیا گیا. جب یہ تمام انبیاء علیہ السلام یعنی کہ 3 نبیوں کو یہ کتابیں عطا کر دی گئیں، پھر ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت کو کھولتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین، ہم نے اس کتاب میں ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے، اس کتاب میں ایسی امت کا ذکر آیا ہے جو ہم الآخرون والسابقون، یعنی وہ امت آخر میں آئے گی لیکن وہ جنت میں سب سے پہلے جائے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں الہ العالمین، آپ سے میری التجا ہے، آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ مجھے وہ امت عطا کر دیجئے. تو اللہ رب العزت کا فرمان کیا ہوتا ہے میرے عزیز بھائیوں؟ توجہ سے سنیں اور غور سے سنیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا کیا مقام ہے، ہمارا عروج کیا ہے، ہماری بلندی کیا ہے. تو اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، میں نے اس امت کا بھی انتخاب کر لیا ہے اور اس امت کے نبی کا بھی انتخاب کر لیا ہے. اب اور تھوڑا آگے بڑھو، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے
یہ بھی دیکھا ہے کہ اناجیلہم فی صدورہم، یعنی کہ میں نے توریت میں یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ امت ایسی ہوگی کہ ان کے نبی پہ جو کتاب نازل کیا جائے گا، جو کتاب اتارا جائے گا، اس کتاب کو اپنے کاغذوں میں نہیں رکھیں گے، اپنے کسی کاغذوں میں محفوظ کر کے الماری پر سجا نہیں دیں گے، بلکہ اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کریں گے، اپنے سینے میں اس کو محفوظ رکھا کریں گے۔ وہ امت ایسی ہوگی۔ تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا الہ العالمین، مجھے وہ امت مجھے عطا کر دیجئے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، میں نے اس نبی کا بھی انتخاب کر لیا ہے اور اس امت کا بھی انتخاب کر لیا ہے، لہٰذا میں تمہیں وہ امت عطا نہیں کروں گا۔ تو اب یہ اندازہ لگاؤ کہ ہمارا اور آپ کا مقام کیا ہے کہ اللہ رب العزت توریت جیسی کتاب میں ہمارا ذکر کرتا ہے۔ اور حضرت مولانا شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن پارہ نمبر 14 میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے مامون رشید۔ یہ ایک مرتبہ مجلس یعنی کہ پروگرام کرتا ہے، مجلس سجاتا ہے اور اپنے علاقے کے دیگر علماء کو مدعو کرتا ہے، بلاتا ہے، اور اس میں تمام علماء آتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں۔ توجہ سے سنیں اور یہ اندازہ لگائیں کہ یہ قرآن کا مقام کیا ہے، قرآن کا مرتبہ کیا ہے، عروج کیا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اور یہ میرا بیان کرنے کا مقصد ہے۔ تو تمام علماء کو مدعو کرتا ہے، ہر علماء اپنے اپنے مسائل، اپنے اپنے مذاہب کو بیان کرتے ہیں اور اپنے اپنے نظریے کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک عالم ہوتا ہے جو اپنے بیان کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے خوب اچھے طریقے سے، نرالے انداز سے، اور بادشاہ کو اس کے سمجھانے کا اور بات کرنے کے طریقے کو بہت زیادہ پسند کر لیتا ہے۔ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے اور لوگ جانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ جو بہت اچھے انداز سے بیان لوگوں کے سامنے کر رہے تھے ان کو تھوڑی دیر روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ اتنا اچھا بولتے ہیں، اتنا اچھا لوگوں کو سمجھاتے ہیں، کیوں آپ مسلمان نہیں ہو جاتے؟ تو وہ عالم کہتے ہیں کہ دیکھیے بادشاہ، میں آپ کے کہنے کی وجہ سے میں اپنے بڑوں کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، لہٰذا میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی رہوں گا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی چند سالوں کے بعد پھر بادشاہ نے مجلس پھر سجائی اور لوگوں کو مدعو کیا، تمام لوگوں کو۔ پھر تمام علماء آئے اور اس میں وہی عالم پھر آئے جو بہت اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ جب وہ عالم آئے اور لوگوں کے سامنے بیان کر رہے تھے تو اس دن وہ فقہ اسلامی کے موضوع پر بیان کر رہے تھے، یعنی کہ اسلام میں فقہ کی اہمیت کیا ہے اس موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے۔ اور جب وہ گفتگو کر کے بیان کر کے فارغ ہو گئے تو بادشاہ سلامت کہتا ہے، عرض کرتا ہے کہ اے فلاں شخص، آج تو ایسا لگ رہا ہے تیرے چہرے کے ذریعے سے اور تیرے بات کرنے کے انداز سے ایسا لگتا ہے کہ تو مسلمان ہو گیا ہے۔ تو عالم عرض کرتے ہیں کہ ہاں میں واقعی مسلمان ہو چکا ہوں، میں واقعی مسلمان ہو چکا ہوں۔ تو بادشاہ کہتا ہے اچھا یہ بتا کہ تیرے مسلمان ہونے کی وجہ کیا ہے، تو مسلمان کیوں ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو نے ایمان کیوں لایا ہے؟ تو وہ عالم عرض کرتے ہیں کہ میں ایک دن رات میں تنہائیوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور یہ غور کر رہا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ ہر کوئی کہتا ہے، عیسائی کہتا ہے ہم کامیاب ہیں، اور یہودی کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ میں اسی میں مبتلا تھا، اسی پریشانی میں گم تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں تو اچھا عالم بھی ہوں، اچھا بولتا بھی ہوں، اچھا لکھتا بھی ہوں، اور میری تحریر بھی خوبصورت ہے، لاؤ ایک کام کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ شخص ایک کام کرتا ہے، بازار میں جاتا ہے اور روشنائی خریدتا ہے اور کاغذ کو خریدتا ہے اور اپنے گھر کو آتا ہے، اور اس کے بعد وہ انجیل کے 2 نسخے لکھتا ہے اور زبور توریت کے بھی جو 2 نسخے لکھتا ہے، اور قرآن کریم کے بھی 2 نسخے تیار کرتا ہے۔ اور تیار کرنے کے بعد
یہ عیسائیوں کے بڑے عالم کے پاس لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فلاں شخص، میں نے یہ آپ کی کتاب لکھی ہے اپنے ہاتھ سے، اگر یہ آپ کو پسند ہو تو آپ اس کو خرید لیں، اگر آپ اس کو خرید لیں گے تو ہمارے گھر کا کام چل جائے گا، ہمارے گھر میں جو فقر و فاقہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ عالم کہتا ہے اچھا ہاں دکھاؤ تم نے کتاب کیسا لکھا ہے۔ تو وہ عالم کتاب دیتے ہیں اور وہ جو یہودیوں کے جو عالم ہوتے ہیں اس کتاب کو لیتے ہیں اور اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں، پھر اپنے آنکھوں میں لگاتے ہیں، چومتے ہیں، پھر الماری میں رکھ دیتے ہیں اور اس کو پیسہ دے دیتے ہیں، پھر وہ عالم واپس چلا آتا ہے۔ پھر اس کے بعد انجیل کتاب لے جاتا ہے، توریت کتاب لے جاتا ہے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے آپ کے نبیوں پر، جو آپ کے نبی پر اللہ رب العزت نے کتاب نازل کی ہے، میں نے اس کتاب کو لکھا ہے، آپ اسے خرید لیں، اگر آپ کو اچھا لگے تو خرید لیں اور مجھے کچھ پیسے دے دیں اور میرا کام بن جائے گا۔ تو چنانچہ وہ عالم لیتے ہیں اور اس کتاب کو دیکھتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں اور بوسہ لیتے ہیں، پھر اس کتاب کو رکھ دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے انجیل کتاب بھی لکھا اور توریت کے بھی 2 نسخے تیار کیے اور قرآن کریم کے، اور جب یہ قرآن کا نسخہ لے کر جاتا ہے تیار کر کے تو ایک بچے سے ملاقات ہوتی ہے، مسجد میں جاتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے تمہارے نبی پر جو کلام اترا ہے، میں نے اس کلام کو میں نے لکھا ہے اپنے ہاتھ سے، اگر پسند آوے تو لے لو۔ تو وہ طالب علم کہتا ہے کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے مجھے دکھاؤ۔ تو اس کے بعد وہ طالب علم لیتا ہے اور اپنے ہاتھ میں اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ عالم صاحب ایک کام کیے رہتے ہیں کہ اپنی جانب سے کچھ کمی بیشی کر دیتے ہیں، یعنی کہ توریت میں بھی اپنی جانب سے کمی بیشی کیے ہیں، یعنی کہ الفاظ میں رد و بدل کر دیے تھے، اور اسی طریقے سے انجیل میں بھی، یعنی کہ ان کے تمام علماء نے صرف لیا اور اس کو الماری پہ رکھ دیا۔ اور یہ طالب علم بندہ کیا کرتا ہے، جو مسلمان کا بچہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا ہاں بابا آپ مجھے دکھائیں آپ نے کیسا لکھا ہے۔ تو وہ طالب علم اپنے ہاتھ میں لیتا ہے قرآن پاک کو اور اس کو پڑھنے لگتا ہے، تو دیکھتا کیا ہے کہ اس میں رد و بدل کیا گیا ہے، کسی الفاظ کو گھٹا دیا گیا ہے اور کسی الفاظ کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بچہ کہتا ہے اس عالم سے کہ بابا آپ اس کلام کو کسی مسلمان کے پاس مت لے کر جانا، اس کلام میں کسی ظالم نے رد و بدل کر دیا ہے، اضافہ کمی بیشی کر دیا ہے، لہذا آپ اس کلام کو کسی اور مسلمان کے پاس مت لے جانا۔ پھر وہ آدمی اس کلام کو وہ بچہ اس کلام کو واپس کر دیتا ہے، اور پھر وہ عالم کتاب کو لیتے ہیں اور ایک مسجد میں اور جاتے ہیں اور وہاں ایک 90 سال بوڑھے سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ عالم صاحب کہتے ہیں کہ بابا میں نے آپ کے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے میں نے اس کتاب کو لکھا ہے، اگر آپ کو پسند آوے تو آپ خرید لیں، اور آپ جب خرید لیں گے مجھے پیسے مل جائیں گے اور میرے گھر کا کام چل جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ بوڑھے بابا کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بھائی آپ کلام دکھائیں آپ کیسا لکھے ہیں۔ تو وہ قرآن پاک کا نسخہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اپنے کپکپاتے ہاتھ کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کلام میں کمی بیشی کی گئی ہے، یعنی کہ کہیں پر اضافہ کر دیا گیا ہے اور کہیں میں کمی کر دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ 90 سال کے بوڑھے کہتے ہیں کہ اے انسان آپ اس کلام کو کسی مسلمان کے ہاں مت لے کر جانا، کسی مسلمان کے پاس مت لے کر جاؤ، کیونکہ اس کلام میں کہیں پر اضافہ کر دیا گیا ہے اور کہیں پہ کمی کر دی گئی ہے، کسی ظالم نے کر دیا ہے۔ تو لہٰذا میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ قرآن اللہ رب العزت نے کس طرح اس کی حفاظت کی ہے، یعنی کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے کہ ہو نہ کیوں ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیونکہ وہاں دین، وہاں مذاہب ہیں کتابوں میں، یہاں قرآن ہے سینوں میں۔ تو میرے عزیز بھائیوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کا مقام کیا ہے، اس کا عروج کیا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہمیں ہر حافظ کا مقام اور اس کا مرتبہ سمجھنا چاہیے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا جو حق ہوتا ہے وہ حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حافظوں کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک
بات اور عرض کروں کہ اللہ رب العزت جب اس کلام کو نازل کر رہے تھے تو کلام پاک میں آتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ہم نے جب اس کلام کو اتارنے کا ارادہ کیا تو ہم نے زمین کو مخاطب کیا کہ اے زمین، میں نے تیرے اوپر ایک کلام کو نازل کرنا ہے، کیا آپ اس کلام کو اپنے اوپر اتارنے کا اپنے اوپر اس کو قبول کرتے ہو یا نہیں؟ تو زمین کیا کہتے ہیں کہ بار الہا، میرے اندر اتنی سکت نہیں، قوت نہیں کہ میں اس کلام کے وزن کو اٹھا سکوں، یعنی کہ انکار کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے آسمان کو مخاطب کیا، اے آسمان، تو بہت بلند ہے، تیرا عروج بہت اوپر ہے، میں تیرے اوپر اپنا کلام نازل کرنا چاہتا ہوں، کیا تو میرا کلام کو اپنے اوپر نازل کرنے کا آرڈر دیتا ہے، حکم دیتا ہے یا نہیں؟ پھر وہ آسمان کہتا ہے، ساتوں آسمان کہتے ہیں کہ بار الہا، ہمارے اندر اتنی قوت نہیں ہے، اتنی سکت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تیرے کلام کے وزن کو اٹھا سکوں۔ آخر میں کیا ہوتا ہے کہ اس کلام کو یہی انسان اٹھاتا ہے جسے اللہ رب العزت اشرف المخلوقات بناتے ہیں۔ انسان کو جب بنانے کا ارادہ کرتا ہے اللہ رب العزت تو ایک قسم نہیں کھاتا، دو قسم نہیں کھاتا، نہ جانے کتابوں قرآن میں ملتا ہے کہ چار قسمیں کھاتے ہیں اللہ رب العزت، وہ 3 کی قسم کھاتے ہیں، زیتون کی قسم کھاتے ہیں، اور طور سین پہاڑ کا قسم کھاتے ہیں، اور آخر میں ایسی جگہ کا قسم کھاتے ہیں جس جگہ پر ہر مسلمان کی تمنا یہ ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں وہاں پہنچا دے۔ آپ سمجھ رہے ہیں وہ کون سی جگہ ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی سمجھ رہا ہو تو بتلائے۔ وہ ایسی جگہ ہے جس میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ بار الہ تو ہمیں وہاں پہنچا دے۔ وہ جگہ ہے مدینہ منورہ۔ اس شہر کے اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں، پاکیزہ شہر کی قسم کھاتے ہیں، اور پھر آخر میں یہ عرض کرتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہت اچھے سانچے کے اندر ڈھالا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے اور قرآن کی عظمت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ آج ہم اپنے بچوں کو دیگر تعلیمات تو دیتے ہیں، دنیاوی تعلیم تو بہت خوشی کے ساتھ انہیں دلواتے ہیں، لیکن جو ہماری ایسی تعلیم ہے جو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں عزت ملے گی، ہم اس تعلیم کو اپنے بچوں کو دلانے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج ارادہ کریں، آج عزم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو دینی مدارس میں بھیجیں گے، ہم اپنے بچوں کو کالجوں، اسکولوں کے بجائے مدرسوں میں بھیجیں گے، مسجدوں میں بھیجیں گے۔ جب یہ بچے مسجد میں جائیں گے، مدارس میں جائیں گے، مساجد میں جائیں گے، تب انہیں پتہ چلے گا کہ قرآن کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت کیا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آخر میں ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، ہر کوئی انسان اس سے بخوبی واقف ہے اور جانتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتساما غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے تو اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں اس رات میں کون سی دعا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے عائشہ جب تجھے مل جائے تو لیلۃ القدر تو اس دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ تو اب ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ شب قدر کب ہے، لیلۃ القدر کب ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے اور وہ طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ توجہ سے سنیں، لائٹ آئے گی اور جائے گی، اس کا کام یہی ہے، لیکن یہ باتیں کبھی آتی ہے اور کبھی نہیں آتی ہیں۔ توجہ سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔
وہ فرماتے کیا ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے اور طاق راتوں میں ہوتی ہے، یعنی کہ 5 راتوں میں گھومتی ہے۔ 5 راتیں وہ کون سی ہے؟ ایک رات 21 ہے، ایک 23 ہے، ایک 25 ہے، ایک 27 ہے، ایک 29 ہے۔ 21، 23، 25، 27، 29 یہ 5 راتوں میں لیلۃ القدر گھومتی ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ ہم 21ویں رات کو جاگ لیں گے اور باقی رات کو نہیں جاگیں گے تو یہ بالکل غلط ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جس رات میں جاگے وہ رات لیلۃ القدر کی نہ ہو، پھر اب دوسری رات آ گئی جس رات میں ہم چل رہے ہیں یعنی کہ 23ویں رات۔ اب انسان سوچے کہ ہم اس رات میں جاگیں گے اور بقیہ جو رات ہے اس میں نہیں جاگیں گے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر نہ ہو۔ پھر جب آپ 25ویں رات میں آویں اور اس رات میں جاگیں تو اور یہ سوچیں کہ آگے آنے والی جو 2 رات ہے اس میں نہیں جاگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ جس رات میں جاگ رہے ہیں وہ رات شب قدر کی نہ ہو۔ تو لہٰذا میرے کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ آپ 5 راتوں میں جاگنے کا اہتمام کریں، اور اس صرف جاگنا ہی نہیں نہ ہو میرے عزیز بھائیو، بلکہ جاگنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی ہو، اللہ کے سامنے گریہ وزاری بھی ہو، اللہ کے سامنے مانگنا بھی ہو۔ صرف ہم جاگیں، چائے پئیں اور ادھر ادھر گشت کریں تو ہمارے جاگنے کا کوئی مقصد حل نہیں ہوگا، ہمارے جاگنے کا کوئی مطلب حاصل نہیں ہوگا۔ مطلب اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم جاگنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تب جا کے ہمارا جاگنا ہوگا اور ہماری رات ہوگی، اور تب جب ہماری رات ہو جائے گی تب ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس رات میں عبادت کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ نوجوان جو ہمارے بھائی ہیں، جو نوجوانوں کا طبقہ ہے، میں اپنے علاقوں میں دیکھا ہے، یہاں تو نہیں دیکھا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھتے، وہ روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، وہ روزہ نہیں رکھتے۔ دیگر جو امتیں گزری ہیں ان کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے تو کان کھڑے ہو جائیں گے اور رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ ان کا روزہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ پورے سال روزہ ہی رہا کرتا تھا۔ کسی امت کا روزہ اس طرح ہوا کرتا تھا کہ پورے سال روزہ ہی رکھو، اور کسی امت کا روزہ اس طرح ہوا کرتا تھا یعنی کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رہتا تھا، اور اگر آپ افطاری کرنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لیے اور آپ کی نیند لگ گئی پھر آپ کا روزہ پھر شروع ہو گیا، آپ سحری کریں یا نہ کریں پھر آپ کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس طرح دیگر امتوں کا روزہ ہوا کرتا تھا، لیکن اللہ رب العزت کا کرم اور انعام ہم پر اس طرح ہے، اتنی بڑی نوازش اور مہربانی ہے کہ ہم رات بھر کھاتے پیتے رہتے ہیں، سوئیں یا جاگیں تب ہمارا کوئی روزہ نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے اس کے بعد سے ہمارا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے کہ نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں؟ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو لہٰذا ان میں سے جو بھی ہمارے نوجوان بھائی موجود ہیں روزہ نہیں رکھتے تو میں ان سے اپیل کر رہا ہوں، گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو اوقات ہیں، ابھی جو ایام بچے ہوئے ہیں ان میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور روزہ ضرور رکھیں۔ یہ کوئی سنت روزہ نہیں ہے، یہ کوئی فرض، یہ کوئی مستحب روزہ نہیں ہے، یہ کوئی نفل روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ فرض روزہ ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزہ فرض کر دیا ہے، روزہ فرض کر دیا ہے، جس طرح 5 وقت نمازیں تم پر فرض ہے اسی طرح ٹھیک یہ روزہ بھی تم پر فرض کیے گئے ہیں، لہٰذا ہر انسان روزہ رکھے، اور اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ اگر رمضان کا ایک روزہ ہم سے چھوٹ گئے بغیر عذر کے چھوڑ گئے، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی ایسی
بیماری نہیں تھی، پھر بھی ہم نے روزہ چھوڑ دیا، تو کتابوں میں ملتا ہے کہ اگر وہ انسان اس روزے کی بھرپائی کرے اور اگر اس کو پورا کرنا چاہے، اگر مکمل پورے سال لگاتار روزہ رکھا کرے، تب بھی اس روزے کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ایک روزے کی۔ اب بھلا بتاؤ، ہمارے نوجوان نہ جانے کتنے ایسے ہیں، یہاں کی تو بات میں نہیں جانتا روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، لیکن اپنے علاقے میں ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ الحمدللہ صحت یافتہ ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، مجھ سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں، تگڑے ہوتے ہیں، لیکن روزہ نہیں رکھتے۔ حالانکہ روزے کا بدلہ اللہ رب العزت حدیث میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بی، آپ نماز اگر پڑھیں تو اس کا بدلہ جنت ہے، آپ اگر تہجد پڑھیں تو اس کا بدلہ جنت ہے، آپ اگر صدقات نفلات اور خیرات کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا بدلہ جنت نہیں ہے، اس کا بدلہ حوض کوثر نہیں ہے، اس کا بدلہ جام کوثر نہیں ہے، بلکہ اس کا بدلہ میں خود ہوں، بذات خود میں اس کا بدلہ ہوں۔ تو اب سوچو کہ اگر اللہ رب العزت ہمیں مل گیا تو جنت تو ایٹومیٹک مل جائے گی، جنت تو فری میں مل جائے گی، کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا اگر اللہ رب العزت ہمارا ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں روزہ بھی رکھنا ہے اور اپنے رب کو منانے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آخری ایام چل رہے ہیں، آخری عشرہ چل رہا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم میں سے جو بیمار ہوں ان کو صحت یافتہ فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔